मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका अपना होस्ट पास्टर शकील प्रोग्राम शिफायत में आपको खुश आमदीद करता हूँ। तो नाज़रीन, जैसा आप सबको पता है, आप सब लोग जानते भी हैं कि आज इस साल का पहला दिन है जिसे हम क्रिश्चियन लोग न्यू ईयर के नाम से जानते हैं। आज वो साल का आगाज़ हो चुका है जो हमें नहीं पता कि हमारा आने वाला जो कल का दिन है या जो इस साल के आने वाले महीने हैं या इस साल में हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, कौन से रिश्ते टूटेंगे जुड़ेंगे, कौन सी खुशियाँ आएंगी या जाएंगी। लेकिन जो खुदा के लोग होते हैं वो ईमान में रहकर इस साल को भी गुजारेंगे, क्योंकि ऐसे हम ईमानदार होते हुए पिछला साल जो हमारी ज़िंदगी में से गुजरा है उसमें से हमने बहुत सी दुखों, तकलीफ़ों को, मुसीबतों को झेला होगा, लेकिन खुदा के वादे बरहक और सच हैं और खुदा अपने तालबों को, अपने बरगज़ीदों को, अपने प्यारों को, अपने तलबगारों को, अपने मुक़द्दसों को, अपने ईमानदारों को कभी भी छोड़ना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो ऐसा वफ़ादार और गयूर खुदा है। आज इस साल में हमारे साथ बड़े ही खुदा के खूबसूरत खादम है जिनका तल्लक फैसलाबाद से है। पास्टर फैसल इनका नाम है और ये फैसलाबाद में ये खुदा के कलाम की खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं और खुदा अपने बंदा को बाकसरत इस्तेमाल करता है। आज हम इस न्यू ईयर के मौके पर, इस नए साल के दिन पर, हम इन्हीं से खुदा के कलाम को सीखेंगे कि आज वो हमें इस न्यू ईयर का आगाज़ किस तरह से बाइबल की रूह से आगाज़ इसका करवाएंगे, या बाइबल की रूह हमें किस तरह सिखाती है कि हमें किस तरह इस दिन का आगाज़ करना है। जी फैसल भाई, मैं प्रोग्राम शिफायत में आपको खुश आमदीद करता हूँ। जी भाई साहब, बहुत शुक्रिया। वेलकम सर, थैंक यू सो मच कि आपने हमें इस दिन भी अपना कीमती वक्त दिया, क्योंकि मुझे पता है एज ए मैं भी खिदमत में हूँ तो ये डे जो होते हैं, ये दिन बड़े कीमती होते हैं, लेकिन इसके लिए थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो हमारे देखने वाले जितने भी नाज़रीन हैं उनके साथ आज आप कलाम मुक़द्दस में से क्या शेयर करना पसंद करेंगे? जी भाई साहब, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की शुक्रगुजारी हो आज के न्यू ईयर के खूबसूरत वक्त के लिए। आमीन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मिलकर होशाना के प्लेटफॉर्म से खुदा ताला के फजल के मुताबिक मिलकर क्यों ना कलीसिया को हैप्पी न्यू ईयर बोला जाए। आमीन आमीन आमीन। और हम इस मसा को उन तक लेकर जाएं, आमीन, क्योंकि ये साल का पहला दिन इस मसा से हो कि 365 दिन हमारे ब्लेसफुल रहे। आमीन 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 आमीन। और आज हम देखेंगे हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक अहदे जदीद बनाम पालूस रसूल का करंथियों के नाम खत, दूसरा करंथियों पहला बाब और 21वीं आयत। इस आयत के मुताबिक पालूस की स्टेटमेंट जो खुदावंद की जानिब से है वो कुछ यूं मरकूम है, जो हमको तुम्हारे साथ मसीह में कायम करता है और जिसने हमको मसा किया वो खुदा है। मुकद्दस कलाम की ये बरकत हमारे लिए हो। हम एक पास में कहेंगे आमीन आमीन। फैसल भाई, प्रोग्राम के आगाज़ से हम एक दुआ करेंगे, फिर उसके बाद हम आपसे कलाम सुनेंगे। आए अजीज़ो, अपनी आंखों को बंद करते हैं और दुआ करते हैं। मेहरबान कादर मुतलक खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं साल के लिए, इस तेरी सारी मोहब्बत के लिए, रहम के लिए, तरस के लिए खुदा, कि तूने आज का दिन दे दिया। ज़िंदगी के गुजरे हुए साल में बहुत सी ऐसी मुश्किलें, तकलीफ़ें आई, लेकिन तूने निकाल कर बाहर बेशक हमें खड़ा कर दिया। फिर इस साल का आगाज़ हम तेरे नाम से करते हैं और प्रोग्राम का भी आगाज़ तेरे नाम से करते हैं। बाप, तू सारा प्रोग्राम में शुरू से आखिर तक हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई करना। अपने बंदा को कुमार रूह की हिकमत से आज का कलाम देना, ताकि जितनी रूहें जाने, बहन भाई, बच्चे बड़े बुज़ुर्ग आज के कलाम को सुने, वो इस कलाम के वसीला से बरकत पाएँ, यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। जी ब्रदर। जी, खुदावंद की शुक्रगुजारी हो आज के वक्त के लिए। जी, और मैं इससे पहले कि हम कलाम की जानिब बढ़े, एक बात स्टेटमेंट रिलीज करना चाह रहा हूँ। जी जी। लोग कहते हैं आगाज अच्छा हो तो एहतताम भी अच्छा होता है, लेकिन खुदा के मुताबिक और बिब्लिकली वर्ड्स के मुताबिक यीशु मसीह के नाम से किया गया आगाज बाबरकत होता है, लेकिन उसका एहतताम नहीं होता। आमीन। कोई ईमानदार ये ना कहे कि आज का ये आगाज हमारा बहुत बाबरकत है, इसी तरह ये साल का एहतताम भी बहुत अच्छा होगा। नहीं, इसका एहतताम नहीं होगा, बल्कि आप स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे तरक्की करेंगे, इंक्रीज होंगे। आमीन आमीन। सो आज स्पेशली मैं न्यू ईयर के मौका पर वसासत ऑफ मेरे प्यारे भाई शकील शिफायत प्रोग्राम में
ہم اس بات کو ریلیز کریں گے چرچ میں آمین کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جو مسیح مسیح کی طرف سے ہمارے اندر ہے، ہمارے اوپر ہے، چرچ، کلیسیا، ایماندار، حتیٰ کہ کرنتس کے مطابق جو مسیح نے پالوس کے ذریعہ سے کرنتس تک لے کر گیا، پہنچایا، ڈلیور کیا، آج فی زمانہ چرچ کے پاس ہے۔ یہ نسبت جو انیونٹڈ بائی گاڈ ہے، خدا کی طرف سے جو مسیح ہے، یہ چرچ کے پاس ہے۔ اگر ہے تو پریز لارڈ۔ اور ہم آج کے نیو ایئر کے اس پہلے سال کا پہلا دن ایک سانس خدا کے مسیح میں شروع کرتے ہیں۔ آمین اور یہ کتنا خوبصورت ہوگا کہ ہر دن ہمارا مسیح میں ہوگا، آمین کیونکہ فی زمانہ میں ہمیں مسیح ہونا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ مسیح کرتا کیا ہے؟ مسیح کیوں ضروری ہے؟ مسیح کس پر ہونا چاہیے؟ ہم جب کسی کو اڈین کرتے ہیں، مخصوص کرتے ہیں، ہم تب بھی بلیس کرتے ہیں اور کہتے ہیں آج سے اس پر مسیح ہے۔ لیکن پالوس رسول تو بتا ہی جا رہا ہے کہ تم مسیح میں قائم ہو، ٹھیک ہے، اور جس نے ہمیں قائم کیا ہے وہ خدا کا مسیح اور وہ خدا خود ہے۔ آمین آمین۔ اس سے مراد یہ کہ اب بیسیکلی جو چیز ہے، سوال آتا ہے کہ مسیح کیوں ضروری ہے؟ مسیح اس لیے ضروری ہے چونکہ مسیح گناہ کے بوجھ کو دور کرتا ہے۔ آمین نیو ایئر کا یہ پہلا دن ہماری نسلوں سے، ہمارے گھرانہ سے، ہمارے فیملی کے ایک ایک ممبر سے، لیڈرشپ سے، ڈسائپلشپ سے مسیح ایک ایک بوجھ کی تاثیر کو دور کرے گا، آمین اور اس سے ڈیفائن ہوگا کہ ہر روز ہمارا مسیح میں ہے۔ اور جو مسیح ہم بیان کر رہے ہیں یہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ہے کہ گناہ کا بوجھ ہٹا دیا جائے۔ آمین اس کے بعد مسیح خدا کی خاص برکت کا مقصد ہے۔ آمین لوگ اسے انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے، لیکن آج یہ موقع ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ کریں، ٹھیک ہے، کہ مسیح جو ہے یہ اسپیشل انیونٹنگ ہے، اسپیشل بلیسنگز ہے، اور یہ خود خدا کی برکت کا مقصد ہے۔ بلیورز کے پاس، ایماندار چرچ کے پاس، مقدس کلیسیا کے پاس یہ مسیح ہونا ضروری ہے۔ آمین اور مسیح روحانی زور کی قوت ہے۔ آمین آج لوگ اپنے مسل سٹرونگ کرتے ہیں، باڈی پاورفل کرتے ہیں، وارم اپ کرتے ہیں، لیکن بلیورز گھٹنوں میں جا کر، دعا میں جا کر، روزے میں جا کر، تلاوت کلام مقدس میں جا کر اپنے آپ کو روحانی طاقت سے لبریز کرتے ہیں۔ آمین آمین آمین۔ کیونکہ مسیح جو ہے یہ روحانی زور کی قوت ہے۔ اگر یہ زور کی قوت ٹھہر جائے آج کے سال کے پہلے دن کے اندر تو سوچیں اس کی تاثیر کتنی گہری ہوگی۔ آمین آمین۔ اور مسیح گہری روحانیت کی پیدائش ہے۔ یہ بات بہت زبردست ہے کہ جو مسیح ہے یہ گہری روحانیت کی پیدائش ہے، ظاہری نہیں، گہری، انر سائڈ، جو اندرونی طور پر آپ کو ہلائے۔ آج بڑے سارے ظاہری بہت مسیح والے ہیں، ہر طرح سے ہمیں تمثیلیں، ایگزامپلز ملتی رہتی ہیں، لیکن جو مسیح ایکچوئل ہمیں قائم کرتا ہے وہ گہری روحانیت کی پیدائش میں ہے۔ آمین اور نئے سرے سے پیدا ہونا تو ڈیفینیٹلی ضروری ہے۔ آمین۔ اس کے ساتھ کلام مقدس کا ایک اور خوبصورت حوالہ میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ کلام فرماتا ہے، خدا نے کہا، یسوع مسیح ناصری نے کہا کہ جب میں نے ان سے اچھے بیجوں کی امید کی تو اس میں جنگلی انگور کہاں سے آ گئے؟ اچھے پھلوں کی امید کی تو ان میں جنگلی انگور کہاں سے آ گئے؟ وجہ کیا ہے؟ مسیح نہیں ہے۔ ہاں، خدا ٹیسٹ کر رہا ہے، واچ کر رہا ہے، وزٹ کر رہا ہے، اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ مجھے تم سے کیا چاہیے؟ روحانی انگور۔ آمین نکل کیا رہے ہیں؟ جنگلی انگور۔ یہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ کون سا ایسا وقت آ گیا کہ چرچ کے پاس یہ سمٹمز آ گئے ہیں کہ خدا خود اس بات کو کہہ رہا ہے کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، اے پاسٹر، اے چرچ، میں نے تو یہ خواہش کی تھی کہ میں تم سے اچھے انگوروں کو ڈیزرو کروں گا، طلب کر لوں گا، لیکن تم نے جنگلی انگور کہاں سے آ گئے؟ جب ہم خدا کو پیچھے، کلام کو پیچھے، دنیا کو آگے، اپنی جسمانی سوچ کو آگے، جسمانی پلاننگز کو آگے رکھتے ہیں، پھر جنگلی انگور برپا ہونا شروع ہوتے ہیں، جس سے پھر خدا ناراض ہوتا ہے۔ اور یہ سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آ جاتی ہے
کہ میں نے تو اچھے انگوروں کی امید کی تھی, ہاں اچھے بیجوں کی امید کی تھی, یہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ اور آج چرچ کے پاس یہ ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ جنگلی انگور نہیں بلکہ روحانی اچھے انگور لگے, کیونکہ یسوع مسیح ناصری نے بھی کہہ دیا کہ انگوروں کا حقیقی درخت اگر وہ ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ تو آلریڈی باپ کی طرف سے مسح شدہ ہے. آمین. دیکھو یہ میرا پیارا بیٹا جس کو میں نے مسح کیا. آمین. آمین. اس کی سنو. اگر ہم بیٹے کی سنیں گے تو ہم مسح کی سنیں گے. آمین. اگر ہم بیٹی کی سنیں گے تو ہم کلام کی سنیں گے, کیونکہ کلام خود خدا ہے. آمین. اور میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسح خدا کی طرف سے, خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی طرف سے عطا کردہ مسح ہونا چاہیے. آمین. تاکہ وہ روحانی لیول میں بڑھے, روحانی انگوروں میں, اچھے انگوروں میں بڑھے, کیونکہ یسوع مسیح نے خود کہا انگوروں کا حقیقی درخت میں ہوں. اور یہ مسح جو ہے یہ کسی خاص مقصد کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم نے حقیقی کے ساتھ جڑنا ہے. اور یہ سال کا پہلا دن ہمیں حقیقی خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ جڑنا ہے. آمین. ناظرین, جیسا خدا کے بندہ نے بڑی خوبصورتی سے ہمیں سکھایا کہ مسح کیا چیز ہے. ہم نے کیا مسح یہ جو سال گزر گیا اس میں ہی لینا؟ نہیں, آپ کا نہ ختم ہونے والا تعلق خدا کے ساتھ قائم کرنا ہے. مسح اسی کو کہتے ہیں. اور میرا ایمان ہے آج جو اپنے دن کا آپ آغاز کر رہے ہیں, اس سال کا آغاز کر رہے ہیں, تو اس سال میں یہ مت سوچے کہ میں نے اس سال میں یہ کام کرنے, بلکہ خدا کو یہ سال سونپ دے. کیا خدا میں اپنی زندگی کے ہر معاملات کو, زندگی کے ہر حالات کو, چاہے وہ روحانی ترقی ہے, کلیسیائی ترقی ہے, خدمت کے لحاظ سے ترقی ہے, ان سب چیزوں کو تیرے ہینڈ اوور کر دیتا ہوں. اپنی عقل سے زور مت لگائیں, بلکہ خدا کے روح کو کام کرنے دیں. کیونکہ جب خدا آپ کی زندگی میں کام کرے گا تو وہ منفرد طریقے سے کرے گا. کیونکہ جب خدا آپ کو موقع دے گا تو وہ ایک منفرد طریقے سے دے گا. کیونکہ خدا جب آپ کو بحال کرے گا تو وہ آپ کو ایک منفرد طریقے سے کرے گا. اور میرا ایمان ہے یہ جو آپ کی زندگی میں آج سال کا آغاز ہو چکا ہے, میری اور آپ کی زندگی میں, اسے کہیں کہ اے خدا آج کے دن سے لے کر آخری سال کے دن تک میں تجھے سونپ دیتا ہوں. اور جب یہ آپ کہہ دیں گے اور یہ ایماندار کے کہے گئے لفظ جو ہے وہ آسمان کو دریچوں کو کھولنے کی قدرت رکھتے ہیں. ناظرین, ابھی وقت ہوا جاتا ہے پروگرام کی بریک کا. بریک کے بعد ملتے ہیں. دیکھتے رہیے ہوشنا ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو آل.